نافرمانی کی سزا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں 3 چھوٹے چھوٹے خرگوش اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، جن میں سے 2 کے نام ملاسی اور فلاسی تھے، اور ان دونوں نے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ پلاسی ان میں سے سب سے چھوٹا اور شرارتی خرگوش تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس پر گولڈن بٹن لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک بڑا کھیت موجود تھا۔ یہ کھیت جبار نامی ایک شخص کا تھا جو خرگوشوں سے بہت ناراض رہتا تھا اور ہر وقت انہیں بھگانے کے جتن کرتا رہتا۔ ایک دن ننھے خرگوشوں نے باہر کھیلنے کی ضد کی تو ان کی ماں نے انہیں اجازت تو دے دی، مگر ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ وہ بھول کر بھی جبار کے کھیت کی طرف نہ جائیں ورنہ وہ انہیں پکڑ لے گا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ کھیت سے دور ہی کھیلیں گے۔ یہ دونوں بھائی بڑے شریف اور اچھے بچے تھے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا ہو، جبکہ پلاسی ان سے مختلف تھا۔ وہ کس قدر شرارتی اور شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ کھیلتے کھیلتے جب وہ کھیت کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں سرخ مولیوں اور گاجروں کی مہک آئی۔ سب کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر جبار کے خوف سے وہ رک گئے۔ مگر پلاسی کھیت کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے اسے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا۔ وہ کھیت سے مولیاں اور گاجریں اکھاڑ کر کھانے لگا۔ پودوں میں حرکت پر جبار چونک پڑا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے ننھا پلاسی پودوں کے درمیان دکھائی دیا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا۔ وہ چیخ رہا تھا، رک جاؤ ننھے چور، آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتے۔ پلاسی گھبراہٹ میں بھول گیا کہ وہ باہر نکلنے والے دروازے کی بجائے مخالف سمت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس طرح وہ جبار کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پلاسی نے جان بچانے کی کوشش کی اور سامنے دکھائی دینے والے بڑے کمرے میں جا گھسا۔ وہ جبار کا گودام تھا جہاں کھیتوں میں استعمال ہونے والے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ پلاسی کو ایک طرف پانی کا برتن دکھائی دیا جو خاصا گہرا دکھائی دیتا تھا۔ مجبوراً پلاسی پانی والے برتن میں گھس گیا۔ اسی دوران جبار گودام میں داخل ہو گیا۔ خبیث خرگوش، آج تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، آج تو میں تجھے مار کر ہی دم لوں گا۔ پلاسی یہ سن کر ڈر گیا۔ جبار کو پورا یقین تھا کہ ننھا خرگوش گودام میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے چیزوں میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پانی کے برتن پر پڑی تو وہاں پلاسی کے کان دکھائی دیے۔ آہا، تو یہ یہاں چھپا بیٹھا ہے، جبار چہک کر بولا۔ پلاسی ڈر گیا۔ اس نے ہمت کر کے پانی کے برتن سے باہر چھلانگ لگائی اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے پلاسی کو زور کی ٹھوکر لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگ سکے، مگر جبار اس کے پیچھے تھا۔ اس مرتبہ وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں صدر دروازہ تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں دروازہ بند دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ پلاسی نے اچھل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران وہاں ایک چوہیا آ گئی۔ پلاسی نے اسے دیکھا تو باہر نکلنے کے لیے راستہ دریافت کیا۔ چوہیا نے اسے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، ننھے خرگوش، میں اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گی جب تک تم مجھے کھانے کے لیے ایک بڑا مٹر کا دانہ نہیں دو گے۔ پلاسی کے پاس مٹر کا دانہ نہیں تھا۔ پلاسی چوہیا کی منت سماجت کرنے لگا مگر اس نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پلاسی رونے لگا۔
اسی دوران جبار کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ چوہیا اسے روتا چھوڑ کر لوٹ گئی۔ ننھے پلاسی نے پھر سے کھیتوں کے درمیان بھاگنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں اسے ایک سفید بلی بیٹھی دکھائی دی جسے دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ وہ گوبھی کے پودے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا۔ اسی راستے سے وہ جبار کے کھیتوں میں داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اسے قریب سے پکڑو پکڑو کی آواز سنائی دی۔ جبار اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پلاسی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا باہر نکلنے والے راستے کی طرف لپکا۔ جبار سمجھ چکا تھا کہ اگر خرگوش وہاں پہنچ گیا تو وہ اسے پکڑ نہیں پائے گا۔ بھاگتے ہوئے باڑ میں اس کی قمیض پھنس گئی۔ اس نے قمیض کھو کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے بھائیوں کی طرف دوڑا چلا آیا۔ انہوں نے جب پلاسی کی بری حالت دیکھی تو وہ گھبرا گئے۔ وہ اسے ساتھ لے کر گھر لوٹ آئے۔ جب ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ پلاسی جبار کے کھیت میں گیا تھا، وہاں اس کی قمیض کھو گئی تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ پلاسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ کہنا ماننے کا وعدہ کیا۔ پلاسی کی ماں نے اسے معاف کر دیا۔ ادھر جبار کو پلاسی کی قمیض مل چکی تھی۔ اس نے عبرت کے لیے ان چیزوں سے پتلا بنا کر ایک کھیت میں لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی خرگوش اس کے کھیت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔